بھی نسلیں حلال کے بغیر تونگر نہیں ہو سکتی. ایک ہے کثرت، ایک ہے برکت. کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 6 7 8 9 10. اصولاً تو کتی کے ریوڑ سڑکوں پہ ہونی چاہیے. ٹریفک بلا کو جو کتوں کا ریوڑ نکل رہا ہے. اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 یا 2. برکت کس میں ہے؟ حلال رزق کی جب تلاش ہوگی وہ تھوڑا ہوگا، اس میں ذائقے نہیں ہوں گے، اس میں اعلیٰ کھانے دسترخوان پہ نہیں سجیں گے. یہیں سے نسلوں میں برکت دولت ملتی ہے. حلال رزق، حلال رزق. ایک تو یہ اس پہ نظر ہو، اس پہ نظر ہو. دوسرا میں رزق کے لیے ایک چیز بتاتا ہوں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء سے لے کر بغیر حساب تک. ایک واقعہ میرے پاس ہے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، یہاں لاہور کے گاؤں کے رہنے والے تھے، میاؤ تھے. ایک آدمی، شریف آدمی، مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹیوں کی شادی ہے، گھر میں غربت ہے، ایک گاؤں میں رہتا ہوں، یہاں بارڈر، یہ واگا بارڈر کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتا ہوں، بہت پریشانی ہے. تو میں نے ان سے کہا پڑھے ہوئے ہیں؟ کہا نہیں. میری بیوی پڑھی ہوئی ہے بیٹے؟ میں کہ نہیں. مرد جب تک وظیفہ تسبیح نہیں کرے گا، اکثر بیویوں کو پکڑا دیتے ہیں، بات نہیں بنے گی. اللہ نے مرد کو گھر کا وارث بڑا بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے. کہ میں یاد کر لوں گا. میں نے کہا آیت یاد کرے اور پھر سارا گھر اس کو پڑھے ایسے جیسے کوئی پاگل دیوانہ. بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے. کہیں مجھے ملے تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے دوست ہیں، ان کی بات سن لیں. کسی پرائیویٹ نوکری کرتے تھے. مجھے یاد ہے اس وقت کہہ رہے تھے کہ میں 12-13 ہزار روپے ماہانہ لیتا ہوں. میں نے کہا اس کو پاگل ہو کے پڑھیں، دن رات پڑھیں، وضو پہ وضو پڑھیں. کچھ عرصے کے بعد مجھے ایک جگہ ملاقات ہوئی تو وہ صاحب میرے پاس ہے. میں نہ پہچان سکا. مجھے کہنے لگے میں وہی ہوں. اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اب وہ آنسو غم کے نہیں تھے، خوشی کے تھے کہ اللہ نے مجھے، میرے اوپر برکت کے دروازے کھولے ہیں. باخت کے یہ لفظ ہیں. کہا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ہم ایک وقت میں بھی بھوکے رہ جاتے تھے، اور جب سے ہم نے پڑھا. کہا پہلے 5-6 مہینے کچھ نہیں ہوا. ہم نے کہا کچھ نہیں ہوگا. آپ کی آواز آئی جلدی نہ کرنا. 9 مہینے کچھ نہیں ہوا، سال کچھ نہیں ہوا، چھوڑا نہیں. بس اس کے بعد جو رب نے کہتے ہیں ایسے چھتیں پھاڑ دی. اور مجھے اس بندے کے آج بھی لفظ یاد ہیں، ایسے چھن چھن کے کر کے سونا گر رہا تھا. چھن چھن یہ لفظ یاد ہے. والدہ والد معالج تھے، علاج کرتے تھے. پھر ذاتی اپنا شوق، اپنا ذاتی جذبہ، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. اور ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں آپ کو، لوگوں کو بتائیں، بہت فائدہ دے گا. بلکہ میں نے جب سے بتایا کئی لوگوں نے اس کو پیک کر کے بیچنا شروع کر دیا. بہت طاقتور چیز ہے اور بالکل سستا اور بالکل آسان. ریمن چینی 50 گرام، سنڈ 50 گرام، میٹھا سوڈا 50 گرام. بس ریمن چینی اور میٹھا سوڈا بہت باریک پیس لیں. سوڈا میٹھا پیسا ہوا ہوتا ہے، اس کو ملا لیں. ملانے کے بعد اس کی آدھی چمچی یا چوتھائی چمچی دن میں 3 سے 4 بار پانی کے ساتھ آپ اس کے فائدے سننا شروع کر دیں. پرانا ہیپیٹائٹس، معدے کی پرانی گیس تبخیر، پرانی قبض، بڑھا ہوا پیٹ، ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کسی چیز سے ٹھیک نہیں ہو رہا، موٹاپا، چربی، کولیسٹرول، یوریا، یورک ایسڈ، اور اپنا اس کی بیماری، یہ جو جوڑوں کی، کمر کی، پٹھوں کی، مہروں کی، بہتوں کا ٹوٹکا ہے. بہت زبردست، بالکل سستا لیکن لاجواب ٹوٹکا ہے. اور اس کو آپ بنا کے گھر میں رکھیں. عام معدے کی گیس، ڈکار، اس کے لیے تو لاجواب چیز ہے. باقی ان بیماریوں کے لیے چند دن چند ہفتے استعمال کریں. چھوٹی الائچی، پودینہ، سونف، چھوٹی الائچی اور پودینہ، اس کا قہوہ زبردست ہے اور ذائقہ بھی لاجواب بنتا ہے. اس قہوے کو ہلکا سا، یہ عام وزن لے لیں، اس کو ہلکا سا کوٹ لیں. کوٹنے کے بعد اس کی آدھی چمچی آپ کپ پانی میں، 1.5 کپ پانی میں کھولیں اور اس کو پھر بنا کے پئیں. یہ بہت خوش ذائقہ ہے. اور خوش ذائقہ کے علاوہ دل کی بیماریوں کے لیے، معدے کی بیماریوں کے لیے اور جگر کی بیماریوں کے لیے نہایت مفید ہے یہ قہوہ.